وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ جو ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا جا رہا ہے یہ اس تناظر میں ہے کہ فیصل آباد کے اندر 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک ایسے شخص کو زد و کوب کیا جاتا ہے کہ جو ایک عرس کے موقع کے اوپر جا کر کے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں ایک پیر صاحب کے مریدین جو تھے وہ اس کی بے جا تعریفات کر رہے تھے اور اس کو جو صفات اللہ کی ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ تو ایک موحد کو، توحید کے داعی کو، ایک توحید کے بیٹے کو جو ہے وہ غیرت آئی اور اس نے جا کر کے مائک پکڑا اور کہا کہ بھائی لسانی صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور واقعتاً لسانی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کے پلے کا کوئی نہ ہو، جس کے برابر کا کوئی نہ ہو، جس جیسی طاقت کسی اور میں نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ تو یہ باتیں جو تھی یقیناً اس کی حق اور صحیح تھی، لیکن اہل شرک کے ہاں پونچال آ گیا اور وہ اس سے بڑے ہی جو ہے غم زدہ ہوئے، بڑے غصیلے ہوئے اور اس بندے کے اوپر جس نے کہا تھا کہ لسانی سرکار صرف اللہ کی ذات ہے اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ اب آئیے کہ مسعود احمد لسانی سرکار کے نظریات کیسے تھے۔ ایک جگہ پر وہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو بارش آ رہی ہے یہ ابھی ہٹے گی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میکائیل کو کہ بارش کو کہیں اور لے جاؤ، یہاں ہمارا پروگرام ہونا ہے۔ اگر اس نے بات نہ مانی تو میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل امین کو کہ میں اس سے اس کے کان کھنچواؤں گا۔ تو عزب باللہ کہ یہاں تک اس بندے کی جسارت تھی اپنی گفتگو کے اندر، اور یہی بس نہیں ہے، کہتا ہے کہ جو دونوں فرشتے ہیں اسرائیل اور جبرائیل امین وہ میرے مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ میرے ماتحت چلتے ہیں، میرے حکم کو مانتے ہیں۔ اور یہی بس نہیں، اس کے بعد ایک اور جگہ پر وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا ہوں، فرزند ہوں، میں نے روضہ پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ہستیوں سے بھی کہتا ہے جو کئی سو سال جو ہے وہ پہلے دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ان سے تربیت پائی ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے بنیادی عقائد میں سے عقیدے تھے، اور اس کی یہ جرت تھی کہ وہ اس قدر اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ اپنی تقاریر کے اندر، بیانات کے اندر کر جایا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، اس کے مریدین نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے لسانی کرنیں، یعنی کہ مسعود احمد لسانی سرکار کی جو لسانی سرکار ہے اس کی کرنیں جو ہیں وہ کیسی ہیں، اس نام سے کتاب لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17 کے اوپر وہ لکھتا ہے اس کا مرید کہ صوفی مسعود کا دیدار جو ہے وہ خدا کا دیدار ہے، کرن زیارت پیر اپنے دی آگے نے دیوانے، کرن زیارت پیر اپنے دی آگے نے دیوانے، کر دے نے دیدار خدا دا اج سارے اس بہانے۔ یعنی کہ پیر صاحب کا جو دیدار ہے وہ نعوذ باللہ خدا کا دیدار ہے۔ ایک اور جگہ ایک غالی مرید لکھتا ہے، کیوں فتووں سے گھبراتا ہے، کیوں جھکنے سے شرماتا ہے، کیوں فتووں سے گھبراتا ہے، کیوں جھکنے سے شرماتا ہے مرشد مظہر ذات خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو ہمارے مرشد کی ذات ہے وہ خدا کا مظہر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات لسانی کرنے کتاب صفحہ نمبر 39 میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے، کہتا ہے کہ تیری شان نرالیے، تیرا رتبہ عالیے، دیدار خدا دا تیرا دیدار اے لسانی۔ یعنی لسانی سرکار کو کہتا ہے تیرا دیدار ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کا دیدار ہے۔ اب ایک اور جگہ پر کہنے والا کہتا ہے صورت تیری
सूरत रब दी, यानी जो रब की सूरत है वो तेरी ही सूरत है। ये लसानी किरने सफ़ा नंबर 51 के ऊपर ये शिरकिया एक शेर जो है वो उसके लिए लिखा गया है। इसके बाद आगे आते जाइए। एक ने कहा सूफ़ी मसूद लसानियों का किबला है, यानी जो मुरीदैन हैं लसानी फ़िरके के, लसानी पीर के मुरीदैन हैं, उनके बारे में कहता है कि छोड़ दे सारे दरूद वजीफ़े, बस पीर दा नाम पुकाले, पीर दे दरनू जान के किबला अपना सेस झुका ले, सब अमलां दी जान समझ के एहो इक्को अमल कमाले, जे रब नू ही राज़ी करना है अपना पीर मना ले, यानी अपने पीर को मना ले कि तेरा रब तो तुम्हारे ऊपर जो है वो खुश हो जाएगा, वो राज़ी हो जाएगा। और एक जगह इससे भी बड़ी बात कहते हैं कि पीर लसानी का नाम इस्म आज़म है। इस्म आज़म अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है। अल्लाह जो इस्म आज़म है इसके बारे में कहता है कि इस्म आज़म समझ के मैं यारो पीरो मुर्शद का नाम लेता हूँ, यानी कि अपने पीर के नाम को इस्म आज़म समझता हूँ और फिर मैं उसी को पुकारता हूँ इस्म आज़म सबसे बड़ा नाम समझ करके। ये लसानी सरकार के लसानी किरणों की सफ़ा नंबर जो है 67 के ऊपर 67 नंबर के ऊपर इस जो है पीर साहब के किसी मुरीद ने शेर को लिखा है। इसके बाद आइए और जगह पर सफ़ा नंबर 44 के ऊपर लसानी किरने ही किताब है, कहता है कि तेरा ज़िक्र इबादत है, तेरी याद बंदगी है, मेरा तो हज अकबर तेरे दर की हाज़री है, यानी कि जो तेरे दर के ऊपर जब मैं झुकता हूँ तो ये मेरा हज अकबर है। हालांकि मुसलमानों का हज मक्का पाक में होता है, अरफात मिना मुज़दलिफ़ा के मैदानों के अंदर जा कर के होता है जो शरीयत इस्लामी का हज है। लेकिन इसके मुरीदैन के अकायद क्या हैं, कैसे ख़तरनाक हैं, अकायद बातिला, नज़रियात बातिला ये रखने वाली शख्सियत है। और इसके मुरीदैन भी ऐसे ही हैं, कहते हैं कि तेरे दर की ज़ियारत जो है, तेरी गली में आना, तेरे दर की ज़ियारत करना, ये हज अकबर से भी बेहतर लगता है। इसी तरह कहता है इस फ़िरके का अकीदा ये भी है कि सूफ़ी मसूद का दीदार करने से 1000 हज का सवाब मिलता है। लसानी किरने किताब सफ़ा नंबर 51 के ऊपर लिखता है इसका एक मुरीद कि आज हो गए बेड़े पार मुर्शद आ गए ने, आज हो गए बेड़े पार मुर्शद आ गए ने, साढ़े हो गए हज 1000 मुर्शद आ गए ने, यानी कि मुर्शद आ गए हैं तो अब हमने जब इनको देख लिया तो हमारे हज हज़ारों हो गए हैं। ये इनके बात नज़रियात हैं। अब देखिए एक जगह पर लिखता है कि लसानी की गली का एक फेरा जो है वो 100 हज के बराबर है, यानी इंसान लसानी सरकार की गली में चला जाए तो उसको 100 हज का जो है वो सवाब मिल जाता है। लसानी किरने सफ़ा नंबर 141 के अंदर लिखता है कि मुर्शिद की गली का एक फेरा 100 हज के बराबर होता है। मोहतरम सामीन, आप इस फ़िरके के नज़रियात को जानिए, देखिए कि ये किस कदर गनौना और ख़तरनाक किस्म के नज़रियात रखने वाला, और अपने पीर लसानी सरकार, लसानी जो इन्होंने नाम रखा है तो वो कोई ऐसे ही नहीं रख लिया कि लसानी सरकार है, इस जैसी सरकार ही कोई नहीं है। एक जगह पर लिखता है याद तेरी नमाज मेरी, मेरा तो किबला है पीर खाना, है याद तेरी नमाज मेरी, मेरा तो किबला है पीर खाना। लसानी किरने सफ़ा नंबर 83 के ऊपर एक मुरीद ये बात लिखता है कि इस फ़िरके का अकीदा है कि सूफ़ी मसूद को याद करने से नमाज अदा हो जाती है। अब आगे आइए, कहता है एक लिखने वाला लसानी किरने सफ़ा नंबर 102 के ऊपर कि मरीदों का बचाते ही नहीं, मरीदों को बचाते ही नहीं, फ़कत फ़िक्र क़यामत से जन्नत की सनद देकर तसल्ली भी करवाते हैं। यानी ये नहीं है कि कोई वाज़ो नसीहत करके
فکر آخرت سے بچا لیتے ہیں، قیامت کی فکر سے محفوظ کرتے ہیں، بلکہ جنت کے ٹکٹ بھی دیا کرتے ہیں۔ جنت کے ٹکٹ یہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہاں سے لوگ جو ہیں وہ جنت کے ٹکٹ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب ایک اور جگہ پر توہین کرتے ہیں کہ حشر نو سب خلقت نے یارو رب دے کولو ڈرنا ہے۔ حشر نو سب خلقت نے یارو رب دے کولو ڈرنا ہے، پیر میرے نے ہونا اوتھے دربار لسانی سجنا ہے۔ یعنی کہ وہاں پر بھی پیر لسانی سرکار کا دربار سجے گا اور اس کے مریدوں کو کوئی وہاں پر ڈر اور خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ دن ہے کہ جس دن قرآن کہتا ہے یوم لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ہر نفس اپنی اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، مارے مارے پھرے گا۔ تو اس کے مریدین کہتے ہیں وہاں پر بھی ہماری پیر صاحب کی جو سرکار ہے وہ کام آئے گی، اور پیر میرے نے ہونا ہوتے دربار لسانی سجنا ہے۔ لسانی کرنے صفحہ نمبر 73 کے اوپر یہ بات ایک مرید ان کا لکھتا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ کچھ عقائد باطلہ، نظریات باطلہ ہیں جو پیر مسعود احمد لسانی سرکار ہیں، اس کے دیے ہوئے نظریات ہیں لوگوں کو، اور لوگوں میں پھیلائے ہوئے نظریات ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جب عرس کے موقع کے اوپر جب لوگ اس کی بے جا تعریفات کر رہے تھے، غلو کر رہے تھے تعریفات کے اندر، تو ایک مرد مجاہد اٹھا، وہاں پر جو توحیدی غیرت رکھنے والا تھا، توحید کے علم کو وہاں بھی اس نے ایسے ہی بلند کیا، حالانکہ اسی کے مسلک، اسی کے مذہب اور اسی کے مریدین کی محفل سجی ہوئی تھی، جہاں پر اللہ کی توہین کی جا رہی تھی اور اللہ کی صفات کو، رسول اللہ کی صفات کو پیر صاحب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا تھا۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کو سب محبتوں کے اوپر جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ غالب آ جاتی ہے ان کی محبت جو اللہ سے ہے۔ تو اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کردار ادا کیا تھا کہ جب ساری قوم جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے جھکتی تھی، صفات اللہ کی غیر اللہ میں ڈالے پھرتی تھی، تو اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے علم توحید بلند کیا، رب کی توحید کو عام کیا۔ یہی جو ہے انہی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ لوگوں نے ان کو مارا، پکڑا اور جو کر سکتے تھے کیا۔ جب کسی توحیدی بندے نے توحید کا علم بلند کیا ہے تو ایسے ہی اس کو مار کھانا پڑی ہے، اذیت برداشت کرنا پڑی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال علیہ السلام، حضرت رسول اللہ حبیب خدا جو ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہیں، سب سے پسندیدہ ترین ہیں، جو ساری خلقت کے اندر انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی، اور یہاں تک کی کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا، اذیت دی گئی ہے، کسی اور کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ جب کائنات جو ہے، ساری کی ساری کائنات مختلف خداؤں کی پوجا کرنے والی، مختلف خداؤں کو پکارنے والی، اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے علم بلند کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کائنات کے لوگوں کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبتی کو پار لگانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ساری شانیں، یہ سارا مقام، یہ ساری صفات اکیلے اللہ کی ہے، یہ ساری باتیں اکیلے اللہ کے اندر ہیں۔ یہی توحید کا درس دیا تو کائنات کی سب سے بہترین ہستی کو سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ وجہ یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اسی وجہ سے وہ سرور بٹ صاحب جن کا نام ہے، ان کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آئی، اور اسی ایوان کے اندر مائک پکڑتے ہیں اور اللہ کی توحید کا علم بلند کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے
لوگوں سے مار کھاتے ہیں، اللہ ان کی مار کھانا توحید کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو مستفیض فرمائے، اور حوض کوثر پر جام کوثر کا جام جو ہے وہ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔